الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد بھائی دوستو عزیز و بزرگوں، ہم سب کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ بڑے اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بیکار نہیں بھیجا، ایسے ہی نہیں بھیجے کھاؤ پیو کماؤ زندگی گزارو، کھانا پینا کمانا اور پھر دنیا سے چلے جانا، یہ بنیاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک قرآن میں سوالی انداز سے اسی کو پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کر کے رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہاں، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہاں، اس کا استحضار ہو، ہاں، کہ ہم سب کو مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے کہ موت حق ہے، مرنا حق ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی حق ہے۔ دنیا میں کسی کو موت سے انکار نہیں ہے، اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چلتے چلتے دنیا سے چلے جاتے نہیں جاتے؟ ہاں، بات کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، کہ رات کو سوئے تھے صبح اٹھتے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد کی دعا کا خلاصہ بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، کہ اللہ سے اس بات کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی، یعنی نیند کے بعد اٹھنا، یعنی نیند موت کی بہن ہے، کہ ایک نئی زندگی میں کہ تندرستی کے ساتھ حشاش بشاش اللہ نے اپنے فضل سے میں اٹھایا، یہ تو اللہ ہی کا فضل ہے۔ ہاں، تو یہ شکر گزاری کہ مرنا، کہ موت حق ہے، کہ مرنا تو ہے، کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، کس وقت آئے گی کسی کو معلوم نہیں، کہاں آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، لوگ جا رہے ہیں دنیا میں، ایسے لوگ ہیں چائے پیتے پیتے بھی جا رہے ہیں، اخبار پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہاں، بات کرتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ملے تھے، چند منٹوں کے بعد خبر آئی صاحب کیا ہو گیا، کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اچھا، کہ ابھی ملاقات ہوئی تھی کہ سب انتقال ہو گئے۔ اور بعض اللہ کے خوش قسمت بندے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہاں، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے رخصت ہو جاتے ہیں، کہ وہ تو یقینی ہے کہ موت حق ہے، مرنا یقینی ہے۔ ہاں، ہمیں ہر وقت میں اس کے استحضار رہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، ہاں، کہ مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ ہاں، کہ اسی کو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری مبارک پاک زبان میں فرمایا، سچوں کے سچے نبی کا سچا فرمان ہے، جنہوں نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہا۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہا۔ ایسے سچے نبی کا سچا فرمان کیا ہے؟ عقل مند، ہوشیار، دانش مند، مائنڈیڈ آدمی وہ ہیں، سمجھدار، ہاں، کہ جو موت سے پہلے پہلے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں، کہ موت کے بعد کام آنے والے اعمال تیار کر لیں، وہ ایمانی کیفیت بنا لیں، ہاں، کہ موت کے بعد کی زندگی سنور جائے اور موت کے بعد کے مراحل سمجھ جائیں اور وہاں کی ہمیشہ کی خوشحالیاں مل جائیں، وہاں کے ہمیشہ کی عذابات سے حفاظت ہو جائے، اس کی جو یہاں تیاری کر لیں، اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے کہ یہ مختصر سا وقت جو ہے زندگی کا ہے، تو زندگی بڑی مختصر لیکن بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی، کہ اسے وصول کرنے پر ہمیشہ کی آخرت بنے گی، سنورے گی، اور یہ اگر ضائع ہوگی تو ہمیشہ کی آخرت ضائع ہو جائے گی۔
ہاں اس کا استحضار رہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ مرنا ہے، مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے. ہاں اسی لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. ہاں کہ آدمی کے سامنے اس بات کا احساس ہو کہ میں کیوں دنیا میں آؤں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے. ہاں ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، مقصد زندگی سامنے رہے کہ ہم بیکار نہیں بھیجے گئے کہ جیسے لوگ زندگی گزارتے ہم بھی گزارے، کہ صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی. کہ نہیں، یہ ہماری بنیاد نہیں ہے. ہاں بنیادی چیز جو ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اپنی آخرت بن جائے، کہ دنیا میں رہ کر آخرت سنور جائے. اس لیے اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ جس راستے سے اللہ جو ہے آخرت بنائیں گے، اس راستے سے اللہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مسائل کو بھی اللہ حل کریں گے. اس لیے مقصد تو ہمارا آخرت ہے. ہاں کہ ہماری آخرت بن جاوے، ہماری آخرت سنور جاوے. ہاں ہمیشہ کی آخرت ہمارے استحضار میں رہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس کی محنت کے لیے اللہ نے بھیجا، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے بھیجا. یہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ ہمارے سامنے ہماری آخرت رہے. ہاں آخرت کے احوال، آخرت کے مراحل، کہ اللہ یوں فرمایا کہ مرنا، موت کے پہلے موت کی تیاری سے مراد کیا ہے. جیسے کہ نا عقل مند، ہوشیار، دانشمند، مائنڈیڈ آدمی، تو اس کی کیا تیاری کہ اس سے پہلے وہ ایمان بن جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے کامل تعلق بن جائے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط ہو جائے. اس کے لیے فکر دلائی جاتی ہے کہ جب اللہ سے معاملہ صحیح ہو جائے گا نا، تو یہ دنیا کی اللہ رب العزت تمام مسائل کو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے حل کر دیں گے. کیوں؟ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اس موقع پر چند باتیں فرمائی. اس میں سے ایک بات یہ فرمائی، اے لوگو، اپنا اور اپنے خالق کا معاملہ صحیح کر لو تو مخلوق اور مخلوق کا معاملہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ اپنا اور اپنے خالق کا معاملہ صحیح کر لو تو مخلوق اور مخلوق کا معاملہ تو خود بخود صحیح ہو جائے گا. ہاں مخلوق کے ساتھ کا معاملہ درست کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز اپنے خالق کے ساتھ کا معاملہ درست کرو کہ اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے. اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ نے اللہ والوں کی بات لکھی ہے. اس میں کیا بات لکھی ہے؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں جب میرا گھوڑا میری نہیں مانتا یا میری بیوی میری نہیں مانتی تو میں فوراً سمجھتا ہوں کہ آج مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. سچ بتاؤ آج ہماری نظر جاتی ہے اس پر، ہم لوگوں کو منوانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس کو تو سوچیں گے، اور پھر اس کی خوشامد میں لگیں گے، اس کے سبب سوچیں گے، یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس طریقے سے ہوا، کہاں سے ہوا، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن نظر اس پر نہیں جاتی ہے کہ معاملہ آسمان سے ہے. جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں، جس کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ساری دنیا کے لوگوں کے قلوب ہیں، اگر میں نے اس کو بنوا لیا یا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں یہ پوری محنت جو ہو رہی ہے اس کی ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. ہاں ہم اس کو پہچانیں، اس کی طاقت کو پہچانیں، اس کی قدرت کو پہچانیں، اس کا نظام سمجھیں. ہاں کہ ہمارا اللہ کتنی بڑی طاقت والا، کتنی بڑی قدرت والا ہے، وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کے پوچھنے کی، ٹوکنے کی، روکنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے تو ایسے رب کا کلمہ پڑھا ہے. ہاں ایسے رب کا کلمہ پڑھا ہے جو تمام چیزوں سے پاک، تنے تنا، اکیلا، سارے صفاتوں کا مالک. ہاں اس رب کا کلمہ پڑھا ہے، اس رب سے کنیکشن مضبوط کرنا.
کہ ساری چیزوں کا کنٹرول پاور جس کے ہاتھ میں ہے. ہاں ساری چیزوں کا کنٹرول پاور اسی رب کے ہاتھ میں. یہ دنیا کی تمام چیزیں تو کت پتلیاں ہیں. کیا ہے؟ کت پتلی، کہ وہاں سے دوری کھینچی جاتی ہے. ہاں سارا معاملہ وہاں سے ہوتا ہے. اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے. بس ایمان والے کے تو بول یہ ہو جائے کہ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. کسی کے کرنے سے، کسی کے پلان سے، کسی کی سوچ سے، کسی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں کرتے تو اللہ ہی ہیں. ہمارے تو بار بار کے یہ بول ہوں، اسی کے مذاکرے ہوں، اسی کے تذکرے ہوں. ہاں بار بار کہ نہیں کرتے تو اللہ ہے، ہوتا تو اللہ ہی سے ہے. ہاں اور اللہ چاہتے وہی ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. چاہے شکل کچھ بھی نظر آتی ہو، شکل کچھ بھی نظر آتی ہو، لیکن کنٹرول پاور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس اللہ کو پہچاننا، وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہاں وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارا رب جو ہے نا وہ تو سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا استحضار ہر وقت میں رہیں اور اس کو بولنا. اللہ معاف فرماوے، آج ہم نے اس کو بولنا چھوڑ دیا. اس کے مذاکرے ختم ہو گئے آپس کے اندر میں، اس کے تذکرے ختم ہو گئے. کہ یہ ہیں کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اللہ کی پہچان کے لیے، کہ ہم اس کو پہچانیں، پیدا کرنے والے خالق کو پہچانیں، وہ مالک کو پہچانیں، اس کی قدرت کو سمجھیں. ہاں کہ وہ دیکھنے والا، سننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو چلتی ہے اس کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں، اور اس سے جو لکیر بنتی ہے نا اس کے چلنے سے، وہ لکیر کو بھی اللہ دیکھتے ہیں. ہاں اس وقت میں اس مجمع کے اندر میں ہمارے پڑوس میں جو بیٹھا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی کیا سوچ رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اس کے دل میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہر چیز سے باخبر، کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے ہمارا اللہ. ہاں ہم نے ایسے رب کا کلمہ پڑھا ہے، ایسے رب کا کلمہ پڑھا. اس کی قدرت کو سمجھنا، اس کی طاقت کو سمجھنا، اس کے نظام کو سمجھنا. ہاں کہ وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ ایسا ہو تو ہی ہو. کہ یہ تو سنت ہے اس کی، جو نظام وہ چلا رہا ہے، لیکن اس کی قدرت ان چیزوں کی پابند نہیں ہے. اس کو پہچاننا، اس رب سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا، تعلق مضبوط کرنا، جو جیسے فرمائے. ہاں کہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے نا تو میں فوراً سمجھتا ہوں کہ ہاں آج کچھ چوک ہوئی ہے، ہاں وہ اللہ ناراض ہوا ہے، کہیں بھول ہوئی ہے، کہیں بھول ہو رہی. تو فوراً کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ ہوا مسئلہ، بس تو معاف کر دے، تو آسان کر دے، تو راضی ہو جا. اللہ کے بندے تو اس کی جستجو میں رہتے ہیں، اس کی فکروں میں رہتے ہیں ہر وقت میں کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو، ہمارا رب ناراض نہ ہو. ہاں یہ بہت بڑی چیز کہ بس رب راضی ہو گیا سب کو راضی کر دے گا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، طائف کے پتھروں کے کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے جو دعا کی ہے، اس دعا کے الفاظ میں ایک بات کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. ہاں بہت بڑی چیز کہ اللہ راضی ہو گیا تو کوئی چیز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر کیا کہا؟ تو ناراض ہے تو اس وقت تک کے لیے کہ بس تو راضی ہو جائے. اس کی کوشش، اس کی فکر، اس کی جستجو، اور یہ کتنی بڑی چیز ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی قدرت کاملہ سے، ہاں اس رب کو پہچاننا اور اس کو ساتھ لینے کی محنت کرنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو جائے کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنی ذاتوں پر یہ محنت کی اور اپنا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا مضبوط کیا اور ایسا معاملہ صحیح کیا کہ مخلوق سے کوئی اس کا استحضار نہیں. ہاں اس کی طاقت کا کوئی خیال نہیں کہ کون کیا کرتا ہے کیا ہے، کہ نہیں یہ تو ساری کٹپتلیاں ہیں. ہاں
کہ کسی سے نہیں ہوتا ہے کہ شیر آ گیا راستے میں، شیر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہوں، راستے میں شیر آ گیا، بھیڑ جمع ہو گئی. ہاں تو لوگوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، بھیڑ کیوں جمع ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ کہ راستے میں شیر نے راستہ روک لیا ہے، اس لیے وجہ سے سارے جمع ہو گئے. تو گئے اور اس کے کان کو پکڑا کہ اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہا ہے، چل. تو چلنا شروع ہو گئے. کہ کیا ہوا تھا کہ معاملہ اللہ سے صحیح کیا تو مخلوق کیا ہوگی، تابع ہوگی. ہاں یہ سب سے بڑی بنیادی چیز کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے پہلی بنیاد کہ کوئی اللہ کی ذات سے وہ معاملہ صحیح کرنا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرتے تو اللہ ہی ہیں، ہوتا تو اللہ ہی سے ہے، اس کی چاہت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، بلکہ اس کی چاہت ہی وجود ہے، اس کی تو چاہت ہی وجود ہے. اس رب سے اپنے معاملے کو صحیح کرنا، اس اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرنا، کہ اس لیے ہم دنیا میں آئے کہ اس کو پہچانیں اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ہاں اس سے رشتہ مضبوط کریں. کہ آدمی دنیا میں جس سے رشتہ ہوتا ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے کسی بڑے سے، تو فخر کرتے ہیں فلاں بھائی، ہاں فلاں صاحب سے تو ہمارا یہ تعلق، میرا نام لے لینا، یوں کہتے نہیں کہتے، میرا نام لے لینا، ہاں ہمارا تو ان سے تعلق ہے. تو کہ جب اللہ سے تعلق ہو جائے گا، ہاں تو کتنی بڑی بات کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور یوں فرمائے جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ کر جا رہے ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کئی لاکھ کے مقروض ہیں، اور مقروض کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، مٹی کے مکانات تیار کرنے کے لیے مقروض ہوئے تھے، کہ پتھروں کی گاڑیاں بنانے کے لیے، کہ چیتھڑوں ٹھیکروں کے لیے، کہ نہیں 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 نہیں، امانت دار تھے. کیا تھے؟ لوگ آتے تھے امانت رکھواتے تھے ان کے پاس، امانت رکھوا کے جاتے، امین تھے. تو یوں کہتے بھائی دیکھو امانت رکھنے کی تو جگہ نہیں، یہ بطور قرض دے دو، آپ کے وقت پر آپ کو لوٹا دیں گے. کہ ٹھیک ہے چلو. یہ فرما پھر اللہ کی نسبت پر، اللہ کے بندوں پر، ضرورت مندوں پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر اسے خرچ کرتے ہیں. تو اس کے کرتے کرتے کیا ہو گیا کہ مقروض ہو گئے. ہاں اب دنیا سے جا رہے ہیں، بیٹے وہ کہہ کر جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں کہ دیکھو اتنا 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 میرے اوپر قرضہ ہے اور ان لوگوں کا ہے. ہاں اور اگر جب یہ لینے کے لیے آوے نا تب میرے مولا سے کہہ دینا، ہم کہتے ہیں دنیا میں ہمارا نام لے لینا، ان سے کہہ دینا. تو یہ آدمی اس کو فخر محسوس کرتا ہے، فلانا صاحب سے ہمارا یہ کنیکشن، ان سے یہ معاملہ، ان سے یہ ہمارا تعلق، نام لے لیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو انہوں نے اللہ سے ایسا تعلق بنایا ہوا تھا اور اللہ سے اپنے معاملے کو ایسا صحیح کیا ہوا تھا کہ وہ مخلوق کی دعوت دے کر اپنے بچوں کو نہیں جا رہے ہیں اور بچوں پر بوجھ ڈال کر نہیں جا رہے ہیں. آج تو اللہ معاف فرما، خواہشات کی بنیاد پر لوگ بوجھ ڈال کے جا رہے ہیں کہ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، چیزوں کے پیچھے، نقشوں کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے، ہاں دنیا بنانے کے پیچھے، کماتے کماتے کنگال ہو جاتے. ہاں اور یہ فرما مالدار ہونے کے چکر میں پہلے قرضدار بنتے ہیں لوگ. آج تو یاد ہو کیا ہوتا ہے؟ مالدار بننے کے چکر میں کیا بن جاتے ہیں؟ قرضدار. ہوتا نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ ہوتا ہے. ہاں لیکن وہاں کیا معاملہ تھا کہ نسبت بدلی ہوئی تھی، کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی، آخرت ہمیشہ سامنے تھی کہ بس ہم تو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں. ہاں یہ ہر وقت میں استحضار میں تھا. تو دنیا کا آنا ان کو جو ہے ان میں عقل پیدا نہیں کرتا تھا، خوشی پیدا نہیں کرتا تھا، اور دنیا کا چلا جانا ان میں غم نہیں لاتا تھا. بھئی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ہاں اللہ کی طرف سے، اسی میں ہمارے لیے کوئی خیر ہے کہ نہ آنا خوشی کو، اور نہیں فرما ان کے اندر عجب پیدا کرتا، نہ فقر پیدا کرتا، نہ عقل پیدا کرتا، اور نہ اس کا چلا جانا. ہاں بلکہ کیا ہوتا، دنیا کے آنے کی وجہ سے اور بڑھ جانے کی وجہ سے بے چینی ہو جاتی کہ کیا کریں گے، بڑھ گئی، اگر موت آ گئی تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ معاملہ تھا، اس وجہ سے یہ کنیکشن بنا ہوا تھا. اس کو رکھنے کی جگہ نہیں، سے مراد کیا ہے کہ ہاں یہ پڑی رہ گئی، یہ معاملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ
کہ یہ بنیادی چیز تھی. ہاں تو کیا کہہ کر گئے بیٹے کو کہ بیٹے جب کوئی مسئلہ آ جاوے اور کوئی کس راستہ نظر نہ آوے تو میرے مولا سے کہہ دینا. کہ آپ کے مولا کس سے کہیں؟ تو کہ اللہ سے. ہاں اللہ سے کہہ دینا، وہ سلوٹوں میں مسائل حل کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں جب بھی کسی وجہ سے میں یوں فرمایا کہ کوئی معاملے کے اندر میں اٹک جاتا اور معاملہ سولو نہ ہوتا، ہاں تو پھر کیا کہہ رہے؟ اے زبیر کے مولا میرا یہ کام کر دے. تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے وہ راستہ بنا دے. کیا ہو گیا؟ اپنا تعلق وہاں بنایا ہوا ہے، اپنا کنیکشن وہاں بنایا ہوا ہے اللہ کی ذات. اللہ آج بھی وہی ہے، اس کی طاقت وہی ہے، اس کی قدرت وہی ہے، اس کا نظام وہی ہے. بس ضرورت ہے ہم اپنے قدموں کو اٹھاویں. اس کے تو وعدے بھی وہی ہیں کہ بندہ چاہے تو صحیح، ایک بالش جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھ جاتے ہیں کہ بندہ آوے اللہ کی طرف، اللہ کو اپنا بنانے کی طرف، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنے کی طرف. یہ بڑھے تو صحیح، اللہ سارے نظام کو اپنی قدرت سے ٹھیک کریں گے اور اللہ اپنے بندے کو اپنا بنا لیں گے. ہاں ہر وقت میں اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہاں اس رب کا کلمہ پڑھا ہے میں، رحم کے 100 حصوں میں سے 99 حصے جس رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس رب سے اپنے معاملے کو کہ کتنا سارا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے یہ بات میرے بھائی دوستوں بزرگوں کہ آج دیکھیں پوری دنیا کے اعتبار سے ہم اپنی زندگیوں کے معاملے میں ساری نعمتیں اسی رب کی طرف سے دی ہوئی، ہاں کہ اسی کی آنکھیں سے دیکھ رہے ہیں، اسی کی دی ہوئے کانوں سے سن رہے ہیں، اسی کی دی ہوئی زبان سے بول رہے ہیں، اسی کی دیے ہاتھ پیر سے کام کر رہے ہیں، ہاں اسی کے دیے رزق سے کھا رہے ہیں، پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر وہ بھی وہ نبھا رہا ہے. ہاں اور نافرمانیوں کے بعد بھی دروازہ کھلا رکھا اس کو کہ میرا بندہ اگر میری طرف آ کے مجھ سے معافی مانگ لے، ندامت کے 2 آنسو بہا دیں کہ پچھلی زندگی کو میں معاف کر دوں. کتنا رحم کرنے والا اللہ، کیسی محبت کرنے والا رب. ہاں ہم نے سب کو پہچانا، اسی کو نہیں پہچانا. سب سے ہم نے تعلق بنانے کو جو ہے سمجھا، لیکن اپنے رب سے تعلق بنانے کو ہم نے نہیں سمجھا. یہ محنت اس کی ہے کہ ہمارا سبق ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. ہاں یہ سمجھانے کے لیے اجتماع کیے جاتے ہیں، یہ فکریں کی جاتی ہیں. یہ جمع ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ سبق یاد کرانے کے لیے کہ آپس کے مذاکروں کے ذریعے سے اللہ کرے ہمیں سبق یاد ہو جائے. ہاں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمیں ایک احساس پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے. ہاں کہ سب سے پہلی بنیاد اپنا تعلق اللہ کی ذات سے صحیح کرنا مقصود ہے. ہم اپنی ذات سے اللہ سے جڑ جائیں، ہاں اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں. اور دوسری ذمہ داری ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں اور اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں فکر مند رہیں. یہ بھی ذمہ داری. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن ساتھ میں کیا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ کیسے بچائیں گے؟ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ان کو اللہ کا دین سکھاؤ، دین سمجھاؤ. ہاں یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی اللہ سے جڑیں اور گھر کے لوگوں کو بھی اللہ ہی سے جوڑنے کی محنت کریں. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت اپنے پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں کہ نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں خود بھی نماز کے پابند رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیے. خلاصہ مفہوم یہ ہے، کیا کریں؟ گھر والوں کو بھی نماز کی طرف لاؤ، عمل کی طرف لاؤ. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے. ہاں کہ خود بھی پابند بنے اور اپنے گھر والوں میں پابندی آوے، اس کی محنت کوشش و فکر کریں. ہاں کہ انہیں اللہ کا دین سمجھائیں، دین سکھائیں، دینی زندگی سکھائیں.
ہاں تاکہ ان کو بھی ہمیشہ کی خوشحالیاں ملے. جیسے ہم اپنے گھر والوں کی روٹی کپڑے مکان کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اللہ کا دین سمجھائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے ان کی دنیا بھی آباد ہوگی، ان کی آخرت بھی بن جائے گی. دونوں چیزیں. ہاں اپنے آپ کو بھی پابند بنانا اور اپنے گھر والوں کو بھی پابند بنانا. نماز کا، اعمال کا، فکروں کا، ذکر کا، تلاوت کا، دین کی محنت کا، یہ ذمہ داری ہے. ہاں یہ کہ اپنے گھروں میں دین داخل کریں، گھر والوں کو دین سکھائیں، دین سمجھائیں، دینی زندگی گھروں میں لے کر جائیں. ہاں یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مذاکرے ہو رہے ہیں، کہ یہاں سے کیا کریں گے؟ یہاں سے اللہ کا دین لے کر کہ مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ہر بات ہر گھر تک پہنچتی تھی. ہاں تو کیا ہو گیا کہ مسجد کا ماحول گھروں میں بن گیا. مسجد کا ماحول بنا گھروں میں. ہاں اور گھروں میں وہ دینی فضائیں، دینی تذکرے، دینی مذاکرے. ہاں کہ شوہر تو اللہ کے راستے میں، بچے کی وہ تربیت ہو رہی ہے کہ بچے بڑے وقت محدث بن رہے ہیں. ہاں شوہر تو اللہ کے دین کی محنت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور یوں فرمائے لیکن گھر کی عورت بچوں کی وہ تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا تقاضا آ رہا ہے، اور بچے یوں فرمائے کہ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ہاں کہ ہر ایک کے اندر میں وہ فضا بنی ہے، ماحول بنا ہوا ہے کہ کیا بات ہے کہ مسجد کی باتیں گھروں میں جاتی ہے. ہاں یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، انہیں اللہ کا دین سکھانا، دین سمجھانا، دینی زندگی ان کے سامنے پیش کرنا. ہاں کہ محبت سے، پیار سے، اکرام سے، کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ رحمت للعالمین ہیں. ہاں سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ان کی گھر کی زندگی کیا ہے؟ کیا میں سمجھائی گئی؟ ہاں کہ گھروں کے اندر میں گھر والوں کے ساتھ میں کیسے رہیں. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے ہمیں چھوڑ کے جائیں گے ہی نہیں. کیا سکھایا؟ ایسی محبت، ایسا پیار، ایسا گھر والوں کے ساتھ میں اکرام کہ خود کا کم خود کرتے تھے. کون؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کہ بوجھ نہیں بنے، لیکن کیا ہے خود کا کم کہ بھائی کیا ہے یہ فرما جوتے کو بھی خود سی لیا، بکری کا دودھ بھی خود دو لیا. ہاں کہ کیا ہو گیا گھر میں جھاڑو دے دی. اور آج تو کیا ہے میں کے مسئلے ہمارے، میں اور کروں، میں کروں. ہاں یہ فرمایا کہ کیا کہ نہیں، ہماری گھر کی عورتیں جو ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے، یہ فرمایا کہ صرف جو ہے وہ گھر کی کام والی نہیں ہیں، یہ تو ہماری جنت کی ساتھی بنانے کے لیے ہیں، کہ ہماری جنت کی ساتھی بنے. ہاں کہ اس کی جنت سنور جائے، ہمیشہ کی آخرت بن جائے. کہ محبت تو یہ کر رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھائیں، ایسے گھر میں گھل مل جاتے جیسے ہمیں چھوڑ کے جائیں گے نہیں، لیکن جیسے اللہ کا منادی پکار دیتا ایسے چھوڑتے جیسے پہچانتے ہی نہیں. ہاں دونوں چیز سمجھائی ہیں، اللہ کا بھی حق، اللہ کے بندوں کا بھی حق، حقوق اللہ اور حقوق العباد، مخلوق کا بھی حق اور اللہ کا بھی حق. ہاں کہ یہ دونوں چیز سمجھائی کہ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ گھروں میں دین ڈالنے کا راستہ یہ بتایا کہ گھر والوں کو محبت دینا، اکرام کرنا، گھریلو زندگی. اور محبت کا تقاضا اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماوے، آج تم الٹا سمجھنا ہے کہ جو مانگے وہ دے دو، جو کہے وہ کر لو، تو اس کو تو محبت سمجھنا ہے. تم کو کیا بتاوے کہ ان کی زبان کا بول گرتا نہیں، اس سے پہلے تو میں چیزیں حاضر کر دیتا ہوں. بعد لوگ فکر سے کہتے ہیں تم تو کیا محبت کرتے ہوں گے گھر والوں، ہم تو یہ کرتے ہیں. کہ یہ صرف محبت نہیں ہے، سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے، اکرام سے، پیار سے رہنے کے ساتھ میں انہیں اللہ کا دین دینا اور دینی زندگی سکھانا. کہ ہاں کہ گھر کا حال تو یہ گھر کے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور کیسی بہترین تربیت کا انداز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ایک موقع پر جو ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. ایسے صحابی ہیں نابینا ہیں، دونوں آنکھوں سے. نابینا سمجھتے
दोनों आंखों से नजर नहीं आता, हाँ माजूर हैं। वो तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा एक तरफ, उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, और उस वक्त में आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा कर लो, अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम आए हैं। तो क्या कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नाबीना है, ये तो नाबीना है, हाँ देखते नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा मफ़हूम ये है, ये नाबीना है लेकिन तुम तो देख रही हो। ये बात है कि जिंदगी सिखाई, मोहब्बत भी, इकराम भी, प्यार भी, अदब भी, लेकिन अल्लाह का हुक्म कि हर हाल में, कि पहले अल्लाह का हुक्म है, हाँ कि मोहब्बत के तकाजे में सब कुछ भूल जाना नहीं, अल्लाह माफ फरमावे कि मोहब्बत करना, सबसे बड़ी मोहब्बत ये है कि इनकी आखिरत सवरे, कि जिस रास्ते से आखिरत बनेगी उस रास्ते से क्या होगा, अल्लाह दुनिया भी बनाएंगे। हाँ ये बहुत अहम चीज है। अल्लाह करे अल्लाह मुझे और आपको ये बात समझा दे कि जिस रास्ते से आखिरत के मसाइल होंगे, अल्लाह दुनिया की चंद रोजा जिंदगी के मसाइल अपनी कुदरत कामिला से जरूर हल करेंगे। जैसे अल्लाह ने मिसाल देते हैं ना कि एक परिंदा हवाओं में उड़ता है, फिजाओं में उड़ता है, हाँ हवाओं में उड़ता है, तो उसका परछाया कहाँ गिरता है, अक्स जमीन पर, पानी पर, हाँ होता ही नहीं होता है। कि ऐसे ही जो है दुनिया में रहते हुए जन्नत सवरेगी, जन्नत का अक्स और साया अल्लाह दुनिया की जिंदगी पर डालेंगे। कि दुनिया की जिंदगी में, जन्नत में क्या है कि सुकून है, अमन है, चैन है, मोहब्बतें हैं, बरकतें हैं, रहमतें हैं, कि अल्लाह दुनिया की जिंदगी में अता करेंगे। कि दुनिया की जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, इज्जत, आफियत, बरकतें, रहमतें, हाँ ये बहुत बड़ी चीज कि इसका अक्स गिरेगा दुनिया में रहते हो। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दुनिया में रहते हुए अगर जहन्नम तैयार हो रही है तो इसका भी अक्स दुनिया की जिंदगी पर गिरता है। अल्लाह हम सब की उम्मत की हिफाजत फरमाए कि वहां क्या टेंशन, गम, फिकर, हाँ कि मसाइल हल नहीं हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ना गुजराती में, एक सांधे ने तेर टूटे वाला हाल होता है। ऐसे लोगों को क्या हाल होता है, एक सांधे ने तेर टूटे, एक मसला पुराना हो ना दूसरा खड़ा हो जाता। क्या हो रहा है, पैसे तो बहुत आ रहे हैं, चीजें तो बहुत बढ़ रही है, असबाब बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बेचैनियां बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहे हैं, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है जिंदगी। क्या है, वही मामला कि दुनिया में रहते हुए आखिरत नहीं बन रही। आखिरत बनेगी तो अल्लाह क्या करेंगे, जो हाल होगा, चाहे सूखी रोटी ही क्यों नहीं खाते, लेकिन सुकून होगा, मोहब्बतें होगी, कच्चा मकान होगा लेकिन मोहब्बतों के साथ। हाँ ये मामूली चीज नहीं है। अपने घर वालों को दीन सिखाएंगे तो दीनी जिंदगी बनने पर जिंदगी खुशगवार बनेगी। जिंदगी खुशगवार चीजों के रास्ते से नहीं बनती हैं, पैसों के रास्ते से नहीं बनती हैं, नक्शों के रास्ते से नहीं बनती हैं, हाँ वो तो दीन के रास्ते से बनती है। कि जिस रास्ते से आखिरत बनेगी, अल्लाह दुनिया की जिंदगी के मसाइल को भी अल्लाह अपनी कुदरत से हल करेंगे। हाँ ये बहुत अहम चीज है, बुनियादी चीज है कि हमारी आखिरत बन जाए, हमारी आखिरत संवर जाए, हाँ और हम अपने घर वालों के बारे में मुतफक्किर हो जाए, फिक्रमंद हो जाए कि हमारे बीवी बच्चे हमारे लिए अमानत हैं, अमानत है। ये जो कहते हैं ना घरों की तालीम, घरों की तालीम, घर में तालीम जिंदा करो, फज़ाइल अमाल की किताब को पढ़ो, हाँ क्यों कह रहे कि घरों में तालीम के अमल को जिंदा करके घरों में दीनी माहौल बनाओ, ताकि घरों में दीन जिंदा हो जाएगा, सारे मसाइल अल्लाह अपनी कुदरत से हल कर देंगे। दीन लाना ये जिम्मेदारी है, हाँ कि ये बुनियादी चीज हमें समझाई कि ये अपने आप को भी पाबंद बनाओ और अपने घर वालों को भी पाबंद बनाओ। तो पाबंद बनाने से मुराद ये नहीं कि घर में इंस्पेक्टर बन के चले गए, इंस्पेक्शन ले रहे, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तालीम की कि नहीं की, तिलावत हुई कि नहीं हुई, और फिर छुट्टी, ऐसा कि नहीं। हमारे डर से और खौफ से घरों में जो दीन आएगा ना, वो हमारी जात तक महदूद रहेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्या होगा, वो हमारी डांट डपट से, मारपीट से, हाँ सिर्फ दीन आ रहा है घरों में, तो वो हमारी जात तक, और हम निकले तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, घर में से दिन भी निकलेगा। ये तो इनके कहने की वजह से फिर माहौल बदल गया, लेकिन घरों में फजाइल के रास्ते से दीन आएगा, हाँ आमाल के शौक और रग़बत को दिलाने के रास्ते से दीन आएगा। कि ये है नबवी जिंदगी का तरीका कि घर वालों को और उम्मत को फजाइल के रास्ते से उठाया कि इस पर क्या मिलेगा,
اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں، ہاں اللہ کے ان عمل پر کیا وعدے ہیں، ہاں اپنی زندگیوں کو بنانے پر، سنوارنے پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے طرز پر اپنی زندگیوں کو ڈالنے پر، اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند بنانے پر اللہ کیا دیں گے، ان کے سامنے بار بار جب فضائل آئیں گے تو یہ شوق کے ساتھ کریں گے، تو استقامت کے ساتھ رہیں گے، چاہے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ اہم چیز ہے، اس لیے اپنے گھروں میں دین داخل کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ محبت بھی دے رہے ہیں، پیار بھی دے رہے ہیں، اکرام بھی دے رہے ہیں، اور وقت پر کیا کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ہاں کہ بیوی کو بھی سمجھا رہے ہیں، ہاں بیٹی کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ لاڈلی چہیتی بیٹی ہے، ہاں کیسی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہیں، یہ فرمائے کہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ مفہوم کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، دور رہتی تھی تو قریب کہ ان کا گھر قریب ہو اس کی بھی تمنا ظاہر کی، اتنی محبت کہ سفر سے آتے تو ہاں پہلے مسجد میں جاتے پھر اپنی بیٹی کی ملاقات کرتے، اور سفر میں جاتے تو آخر میں بیٹی سے مل کر جاتے، اتنی محبت۔ لیکن ایک مرتبہ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور اس موقع پر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دستک دی اور یوں کہا بیٹی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس وقت کے اندر میں کہا بیٹی پردہ کر لینا، ہاں میری بیٹی پردہ کر لینا، یہ کیوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ساتھ لے کر گئے، ان کے بارے میں کہیں ہاں کہ فرمایا بیٹی پردہ کر لینا کہ میرے ساتھ میں، تو یہ فرمایا وہ صحابی ہیں حالانکہ بڑی عمر کے تھے، تو اندر سے آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ معذور ہیں آپ، معذور ہیں کہ اپنی رحمت والی چادر کو اندر ڈال دیا کہ پردہ اس سے کر لو، کہ وہ بیٹی وہ پردے کی پابند بنی ہوئی ہے، یہ فرمائے کہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وہ بنیاد اور وہ مثال، اتنی محبت کے باوجود یہ محبت کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کیا ہے بھئی کہ انہیں دین دینا، اللہ کا دین سمجھانا، دینی زندگی بنانا، ہاں یہ فرمائے کہ ایسا مثالی پردہ کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہی وہ بیٹی تب بھی وصیت کر کے جا رہی، ہاں کیا کر کے جا رہی، وصیت کر کے کہ مجھے ایسے وقت میں دنیا سے اٹھانا، یعنی رات کے وقت میں اندھیرے میں، اور میرے جنازے پر پردہ، یہ جو ڈالتے ہیں نا کپڑا جنازوں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امت کو دین ہے، ہاں کہ پردہ ڈال لینا، کپڑا ڈال دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ پتلی تھی یا موٹی تھی، ہاں کہ یہ ایک ایک بات کی تربیت کی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال کی عمر ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھر میں سے نکلے اور گھر میں کھجور پڑی تھی، اٹھا لی منہ میں رکھ لی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ہے انگلی ڈالی اور کہا بیٹے نکالی، اور یوں کہا بیٹے ہمیں صدقے کا مال نہیں کھانا چاہیے، صدقے کا مال ہم نہیں کھا سکتے ہیں، حالانکہ آقا کے گھر میں پڑی، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے تو صدقے کی نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ فرمایا تربیت کی ہے کہ بغیر تحقیق کے منہ میں نہ ڈال دیں۔ کتنی سال کا بچہ ہے؟ 2.5 سال کا بچہ ہے، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، کھیلنے دو کھلنے دو، ہاں یہ بات ہے ذمہ داری کی، جو بات بھریں گے وہ بھرائے گی، جو ڈالیں گے وہ جائے گی، ہاں کہ گجراتی کی کہوت ہے نا کمڑی داڑھی جم واڑو تم بڑے، ہے کہ نہیں بھائی، کمڑی داڑھی جم واڑو تم بڑے، ہاں بچپن سے جو عادت چلے گی نا وہ 55 تک چلے گی، کہ بچپن سے اللہ کا دین سکھانا، دینی زندگی سکھانا، ہاں یہ گھروں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کا دین دینا، تعلیم کے راستے سے تربیت کرنا، تعلیم کے راستے سے تربیت کرنا گھروں میں کہ اللہ کا دین سمجھ میں آوے، دینی زندگی بنے تاکہ تمام مسائل سے ان کی حفاظت ہو۔ ہاں یہ جب گھروں میں دین کے مذاکرے، دین کے تذکرے، آخرت کی فکریں، ہمیں اس پر کیا ملے گا، آخرت کے تذکرے، جنت کے، اللہ ہمیں معاف فرماوے، آج ہمارے مذاکروں میں سے جنت چلی گئی، مذاکروں میں سے، آپس کے تذکروں میں سے، کہ ہاں دور صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین میں کیا تھا، یہ فرمایا کہ آخرت کے تذکرے اتنے عام تھے کہ بچے بچے میں اس کی فکر ہے،
शेख रहमतुल्लाह ने वाक़यात लिखे ना, हाँ, कि लोग बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा दूर खड़ा होकर रो रहा है, तो जाने के बाद जी फरमा अल्लाह वालों ने पूछा कि क्यों रो रहे हो भाई, क्या वजह है? हाँ, कि आपके पास खेलने के लिए चीज नहीं है तो मैं लाकर दे दूं? कि नहीं नहीं, कि लोग अखरोट और बादाम से खेल रहे हैं। ये फरमाया कि क्या हमको अल्लाह ने खेलने कूदने के लिए पैदा किया है? बच्चे बच्चे के अंदर में वो खौफ है, बच्चे के अंदर वो खौफ है कि क्या है, कि आपस के अंदर में जन्नत के मुजागरे हैं, जहन्नम के तस्करे हैं। हाँ, ये मुजागरे आज खत्म होंगे हमारे घरों की जिंदगियों में, आपस के मुजागरों में, आपस के तस्करों में से आखिरत को बोलना छोड़ दिया। हाँ, और ये बुनियादी चीज है कि जब आखिरत के तस्करे होंगे, जन्नत के तस्करे, कि क्या मिलेगा, इस पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। जब जन्नत सामने होगी तो दुनिया की किसी चीज से फिर मुतासिर नहीं होंगे, दुनिया की किसी चीज से मुतासिर नहीं होंगे। ये हमारे पास ये नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है, ये चीजें लाओ, वो लाओ, वो लाओ, तो घर वालों के मुतालबे नहीं बढ़ेंगे फिर। हाँ, कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इनके पास वो है तो हमारे पास ये क्यों नहीं। आज आदमी इसी में थक रहा है। हाँ, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके घर ये है तो हमारे घर भी ये हो। क्यों? इसी का माहौल है, इसी का मुजागरा है, इसी के तस्करे हैं। हाँ, लेकिन जहां आखिरत के मुजागरे, आखिरत के तस्करे, आखिरत की फिक्रें जब घरों के अंदर में बोली जाएगी, इसके तस्करे और मुजागरे होंगे, घरों में वो फिक्रें जिंदा होगी, वो माहौल कायम होगा, घरों में वो माहौल बनता चला जाएगा, और वो माहौल घरों में सुकून का जरिया बनेगा। कि घर कैसा बनेगा? सुकून का गहवारा बनेगा, जन्नत का नमूना बन जाएगा। फिर आदमी के घर में दिल लगेगा, दिल। अल्लाह माफ फरमाए, तो क्या है कि घर रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। घर कैसे बने हुए हैं? गेस्ट हाउस, और खाने के लिए जाते हैं और सोने के लिए जाते हैं। हाँ, कि घरों में सुकून नहीं है, ना अपनी जिम्मेदारी को समझा है और ना अपनी जिम्मेदारियों को हमने पूरा किया है। तो घर कैसे बने हुए? कि घरों में सुकून नहीं है। हाँ, कि खाने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। हाँ, नहीं, घरों पर मेहनत करके घरों में दीन दाखिल करना, ताकि घर जन्नत का नमूना बने, घरों में सुकून आवे। हाँ, घरों में मोहब्बतें और उफ़तें आवे, एक दूसरे का इकराम जिंदा हो। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिंदगी सिखाई है, मोहब्बत वाली। हाँ, ये जिंदगियां, कि बीवी के साथ कैसे रहना, बच्चों के साथ कैसे रहना। हाँ, कि सारी बातें, कि ऐसा नहीं फरमाया कि जो है डांट डपट के रास्ते से, कि बच्चे हम जावे और घर के बच्चे हमारे जो है, हमारे जाने की वजह से घर के अंदर में सन्नाटा हो जाए। ये बुनियाद नहीं है कि इंस्पेक्टर बन के गए और फिर इस पर फख्र करते हैं, मैं जाऊं तो सब चुप, तो क्या फायदा। कि नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का तो वो नमूना कायम है मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, कि हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जा रहे हैं और घर में जाने के बाद जो है यूं फरमाया कि बात किताबों में मिलती है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा बनी नहीं, और यूं फरमाया अपनी पीठ पर सवार किया अपने नवासों को, अपनी नवासी को यहाँ कंधे पर बिठाया और इनको ये फरमाया कि घुमा रहे, खेल रहे हैं। हाँ, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी सिखाई है। सच बताओ, ये मोहब्बतों वाली जिंदगियों के घरों में कि कैसा नूर आएगा, कैसी सुकून आएगा, कैसी चैन। हाँ, कि घर वाले हमारी बात क्यों नहीं मानते? बाद मरते हुए लोग शिकायत करते हैं। हाँ, कि क्या करें, दुआ करो बच्चे नहीं मानते, क्या करें, दुआ करो बीवी नहीं मानती, क्या करें। कि वजह यह है कि हमने इनका हक अदा नहीं किया है। इसीलिए अल्लाह वाले समझाते हैं एक बात सीधे साधे अंदाज में, कि आदमी जिस लाइन से भी जहां परेशान है, इसमें कहीं न कहीं इसको सोचना चाहिए कि यहां कोई ना कोई सुराख है। क्या है? सुराख है, सुराख, समझ रहे हो? हाँ, यहां कोई ना कोई झोल पड़ रही है। अगर बीवी की लाइन से परेशान है तो मुझे और आपको सोचना चाहिए कि मैं अपनी बीवी का मैंने हक नहीं अदा किया, इस वजह से मैं परेशान। हाँ, कि बीवी के हक में कहीं ना कहीं कमी है, बच्चों के हक में कमी है, कि इसकी वजह से जो है मेरे बच्चे मेरी इताअत और फरमाबरदारी पर नहीं है। हाँ, कि मैंने इनको क्या समझाया, क्या सिखाया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए। हाँ, ये फरमाया कि एक रिवायत में, और उस मौके पर जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी वाक़या, कि उस मौके पर एक तशरीफ लाए और शिकायत की, मेरा बेटा मेरी नहीं मानता, यूं नहीं करता, ये नहीं करता, वो। हाँ, तो बुलाया बेटे को, क्यों भाई? हाँ, बाप की ताबेदारी क्यों नहीं करता, क्यों, क्या वजह है?
تو ان کے سامنے جب بات کھولی گئی تو کیا کہا؟ دیکھو پہلے پوچھو ان سے کہ انہوں نے میری تربیت کیسے کی ہے، انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے، وہاں سے اب سوچو تو صحیح، میرا نام کیا رکھا ہے اور انہوں نے میری تربیت کس ماحول میں کی ہے، ان کا رویہ میرے ساتھ کیا رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ پہلے تو ان کو سجا دو۔ ہاں یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ہاں یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں سوراخ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حق ادا ہم سے نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ ہاں تو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اعتبار سے، ورنہ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ یقینی چیز ہے، طے شدہ چیز ہے، جب گھروں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے راستے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے راستے سے خود اپنے آپ کو پابند بناتے ہوئے اپنے گھروں میں جب دین داخل کیا جائے گا، ہاں خود اپنے آپ کو پابند بناتے ہوئے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں کہ یہ سب ایکس رے مشین کی طرح ہیں، بچے سب دیکھتے ہیں کہ ابا کیا کرتے ہیں، ہاں نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اور یہ فرمایا سب کچھ تو کہا جا رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، لیکن ہم کتنا بچتے ہیں؟ اپنی ذات سے پہلے اپنے آپ کو پابند بنانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو امت میں زندہ کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ بنیاد یہ ہے اپنے آپ کو پہلے پابند بنایا، یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اپنے اوپر ڈالنا، خود اپنے آپ کو پابند بنانا، ہاں یہ بات ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یہ بنیادیں چلے گی گھروں میں، اور گھروں کا ماحول بنتا چلا جائے گا کہ گھروں کے اندر میں تعلیم کے راستے اپنے آپ کو پابند بنا، نماز کے، ذکر کے، تلاوت کے، ہاں کہ بچوں میں یہ چیز منتقل ہوگی، ہاں سنتوں والی زندگیوں کے، سنتوں والا معاشرہ، سنتوں والی زندگی، سنتوں پر کامیابیوں کے تذکرے مذاکرے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر حال میں کامیاب کرنے کے لیے ہی ہے، اسی کا مذاکرہ، اسی کا تذکرہ، اسی کا مذاکرہ گھروں کے اندر میں ہوگا تو گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں میں دین داخل کرنا، گھروں کی تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، کہ جب گھروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام ہوگا اور اللہ کا دین گھروں میں سمجھایا جائے گا اور گھریلو زندگیوں کے اندر میں دینی زندگیوں کو زندہ کرنے کی محنت اور فکر اور کوشش کی جائے گی اور صحیح معنی میں اس کا حق ادا کیا جائے گا، تو انشاءاللہ تم انشاءاللہ بیوی کی سوچ، بچوں کی سوچ ہر وقت یہ ہوگی کہ شوہر کو کیا پسند ہے، ابا کو کیا پسند ہے، ہاں وہ ہر وقت اس کی جستجو میں، اس کی فکر میں رہیں گے، منشا سمجھیں گے، منشا سمجھ آ رہی بات؟ ہاں کہ ان کو جو پسند ہے ہم اپنے آپ کو ایسا بناویں، کہ کیوں؟ کیونکہ ان کی پسند اللہ اور اس کے رسول کی پسند پر ہے اور کوئی دنیا کی بنیادوں پر نہیں ہے، ہاں کہ دنیا کے اغراض کی بنیاد پر نہیں ہے، ورنہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ کی محبت اغراض پرستی کی محبت، کیسی محبت؟ اغراض پرست، کہ اپنے مفاد، اپنے کام اور اپنی غرض کے لیے محبت، اللہ معاف فرمائے، یاد ہو جائے۔ ہاں اس لیے اللہ والوں کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے جو ہیں روزانہ کسی دکان پر جاتے ہیں، کسی جگہ پر، اور یہ فرمایا کہ وہ آدمی جو ہے وہ پان بنانے والا پان بنا دیتا یا ضرورت ان کی پوری کرتا، تو حضرت سے کہتا ہے حضرت دعا کریو، ہاں تو کیا کہتے؟ سنبھل کے رہیو، سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا، روزانہ یہی بات، سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا، بھائی بات کیا ہے؟ روزانہ ایک ہی بات۔ تو انہوں نے کہا ایک موقع پر بھائی حضرت روزانہ آپ یہی کہتے چلے جاتے ہیں، بات کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ذرا سمجھاؤ تو صحیح۔ ہاں تو کہ کل ایک کام کرنا، صبح اٹھنا مت، صبح سو جاؤ نا تو اٹھیو مت، ہاں اور جیسے موت کا یوں فرمایا کہ بالکل بے ہوشی کا ڈھونگ کریو، میں آؤں گا تب سب سمجھ میں آ جائے گا، ہاں کہ دنیا کے لیے محبتیں ہوتی ہے تو کیا حقیقت ہے اس کی۔ ہاں اب یوں فرمایا صبح گئے سب جمع ہو گئے، بھائی اٹھتے نہیں ہے، کچھ ہو گیا کہ حضرت گئے، اور جانے کے بعد یوں فرمایا کہ جا کر کیا کہا کہ جس وقت میں گئے تو بھائی کیا ہے، پھر اس کی نبض دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، اور کہنے لگے ارے بھائی اس کی بیماری ٹھیک تو ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایک جو ہے اس کے معاملے کو اپنے اوپر لے لے تو یہ بچ جاوے وہ مر جاوے، یہ بچ جاوے وہ مر جائے۔ ہاں تو بیوی سے کہا کہ میرے معاملہ تو یہ بچوں کا کیا ہوگا، ہاں ہاں کہ بچوں کو کہا تو کہ ابھی تو ہماری عمر کیا ہے، ہاں ماں سے کہا کہ بات صحیح ہے لیکن جو ہے
اب مجھے بھی تو آگے کا مسائل ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ہر ایک نے چیزیں اپنے اپنا معاملہ گنوائے. ہاں بوڑھی اماں ایک بیٹھی ہوئی ہے گھر میں، ہاں، اور ان سے کہا کہ دیکھو آپ کی تو عمر بھی ہو گئی، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. ان کو سمجھایا تو انہوں نے بھی یہی کہا. تب کیا دیکھ بھائی اٹھ، دیکھ تیرا کون ہے. ہاں یہاں جو کرنا ہے اپنے آپ کے اعتبار سے تیاری کر. دنیا کے لیے جو محبت ہوتی نا، جن کے لیے ہم ساری چیزیں، اللہ معاف فرماوے، آج آدمی اپنے گھر والوں کی دنیا بنانے کے لیے جھوٹ سے، گبن سے، دھوکے سے، جہاں سے آوے وہاں سے لاؤ 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 کی فکر میں رہتا ہے. جیسے بھی آوے ویسے لاؤ، جہاں سے آوے وہاں سے لاؤ، بس ان کی محبت میں ان کے تقاضے پورے کرو. اللہ معاف فرمائے. ہاں تو یہ محبتیں جھوٹی ہیں. ہاں اصل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں دین سکھاؤ، دینی زندگی بناؤ، کہ ہماری زندگیاں دینی زندگی بنے گی اور گھروں میں دین زندہ ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے گھر جنت کے نمونے بنیں گے. ہاں یہ بنیادی محنت سمجھائی جاتی ہیں کہ ہماری ایک بات بنیادی چیز، پہلے اپنے آپ کو پابند بنانا، اپنے گھر والوں کو پابند بنانا، اپنے گھروں میں اللہ کے دین کے زندہ کرنے کی محنت، فکر اور کوشش کرنا کہ ہر بات کے اعتبار سے ہمارے گھروں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ میں بٹھا رہے، سواری پر سوار کیا اور تربیت کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں، اے بیٹے، پہلے تو یوں فرما، علماء نے لکھا ہے کہ 12-13 سال کی عمر ہے اور سواری پر سوار کیا، ادھر ادھر دیکھ رہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے محبت سے یوں اپنے مبارک ہاتھ سے چہرے، بیٹے نظر ادھر ادھر نہیں کیا کر، نیچی نظر سے چلا کر. سمجھایا، تربیت کی. جوانی کی شروعات ہے نا، ہاں تو تربیت کی بنیاد ڈالی. ایک ایک بات سمجھائی ہمیں کہ تربیت کیسے کرو، دین کیسے سیکھا، محبت سے، پیار سے، اکڑ سے نہیں، ہاں مال دھپٹ سے نہیں، جھول جھاپٹ سے نہیں، محبت اور پیار سے اپنی زندگیوں کو عملی زندگی بناتے ہوئے پیش کرنا اور محبت سے گھر والوں کو اللہ کا دین دینا. تربیت کرنا سکھایا. پھر کیا کہا، بیٹے اللہ کی حفاظت کر تو تو اسے ہر وقت میں تیری حفاظت میں پائے گا. یعنی اللہ کے حکموں کا پابند بن، اللہ کے حکموں کا پابند بن. علماء کرام نے فرمایا اللہ کے حکموں کا پابند بن کے زندگی گزار، وہ ہر وقت میں تیری حفاظت کرے گا اور تیری مدد کرے گا. ہاں اور پھر آگے سمجھایا کہ کیا سمجھایا، پھر ایمان سکھا رہے ہیں، یقین سکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکی ہے جو ہونے والا ہے. یہ بنیادی چیز سمجھائی ہے. ہمیں ہر وقت میں اللہ سے جڑنا سکھایا اور گھر والوں کو، امت کو جوڑنا سکھایا ہے کہ خود بھی اللہ سے جڑے، لوگوں کو بھی اللہ سے جڑے، خود بھی فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی فکر آخرت کی بنیاد پر اٹھاویں کہ آخرت کی بنیاد، آخرت کے تذکرے مذاکرے، تاکہ ان کی زندگیاں دینی زندگی میں دین سکھاویں، دینی زندگی. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماویں. آج ہمارے پاس ہمارا حال یہ ہو گیا کہ کبھی اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، اس میں بھی لوگ شرماتے ہیں. حالانکہ سلامتی کی دعا ہے، ہاں سلامتی کی دعا کہ اس سے ہم بھی سلامت میں رہیں گے، گھر والے بھی سلامتی میں رہیں گے، بلکہ یوں فرمائے کہ اس سے محبتیں بڑھیں گی. ہاں لیکن اللہ معاف فرمائے اس میں بھی آدمی شرماتا ہے. ہمارا حل کیا ہو گیا، کبھی سوچتے نہیں ہم ہاں کہ اپنے گھروں کے اندر میں وہ محبت اور پیار اکرام کے ساتھ میں ہمیں تو وہ زندگی سکھائی ہے کہ جس کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی جگہ یتیم نہیں چھوڑا ہے، قدم قدم پر ہماری رہبری کی ہے، قدم قدم پر. قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھوکنے کا طریقہ بھی سکھایا، تھوکنے کا طریقہ بھی سکھایا، استنجا کا طریقہ بھی سکھایا، کھانے کا طریقہ بھی سکھایا. ہر چیز سکھائی ہے کہ وہ طریقے والی زندگیوں کو جب زندگیوں میں داخل کریں گے، اپنے گھروں میں زندہ کریں گے. کمائیوں کا طریقہ سکھایا، بازار میں چلنے پھرنے کا طریقہ سکھایا، کسی جگہ ہمیں محروم نہیں کیا ہے. ہاں ہر چیز سکھائی گئی ہے کہ وہ دینی زندگی بنا، خود دین سیکھنا، دینی زندگی بنانا، گھروں میں دین زندہ کرنا. اور یہ فرمایا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دیں کہ جو ہماری، جیسے میں نے عرض کیا، اپنے بیوی بچوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی محنت اور فکر کرنا، کیونکہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے.
ہاں کبھی ہم سوچے تو صحیح، ہمیں کوئی ایسا موقع ملا کہ ہم نے بیوی کے پاس بیٹھ کر کبھی اس کی سورہ فاتحہ سنی ہو، کبھی اس کی نماز دیکھی ہو؟ ہاں کبھی اپنے گھر کے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کہ آپس کے اندر میں مذاکرہ، کہ کبھی کلمہ یہ فرمائے کہ اپنا سنا کر ان کا کلمہ صحیح کرانے کی محنت کی ہو؟ سوچے بھی تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں، ہاں کہ کیا کر رہے ہیں، اتنی ساری خدمت کر رہی ہماری اور اتنی ساری ہماری ضرورتوں کا خیال کر رہی، ہم نے ان کی آخرت کے بارے میں کیا فکر کی؟ اس کو سوچنے کی ضرورت، یہ احساس پیدا کرانے کے لیے محنت ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جائے، کیونکہ احساس جو ہے نا، احساس آدمی کی ترقی کا زینہ ہے، ترقی کی سیڑھی ہے۔ جب احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی کہاں چلے گی، ہم نے کیا کر دیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں، بس یہ احساس پیدا ہو گیا، ابھی موقع ہے، آدمی کو توبہ کی توفیق مل جائے گی، آدمی کو جو اپنی زندگیوں کے بدلنے کا موقع مل جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے زندگیاں سنور جائے گی۔ کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے، جسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں، جو ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ احساس، ہاں احساس بہت بڑی چیز ہے، یہ اس کے لیے ساری محنت ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا، اپنے گھروں میں اللہ کا دین زندہ کرنا، اپنے محلوں میں بستیوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی محنت، اس کی فکر، اس کی کوشش کرنا۔ ہاں اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے کہ اپنے آپ کو یوں فرمایا کہ اور پھر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور یہ جگہ کیا فرمایا، اپنے خاندان والوں کو بھی اللہ سے ڈراؤ۔ ہاں ڈراؤ، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، خاندان والوں کو ڈراؤ، اپنی بستی والوں کو اللہ سے ڈراؤ اور اللہ سے جوڑنے کی محنت کرو۔ یہ ساری محنت جو سمجھائی جاتی ہے، گھر گھر فر جانا، ہر ایک کے پاس پہنچنا، ہر ایک کی خوشامد کرنا، ہر ایک کو دین سمجھانا، دینی زندگی کے اعتبار سے مذاکرہ کرنا، کہ یہ تو ہمیں سمجھائے گا، یہ تو ہمارا کام ہے، یہ کام ہے۔ ہاں کہ اپنی خود کی ذات کی فکر کرنا، اپنے گھروں کی فکر کرنا، اپنے محلے بستی علاقوں کی فکر کرنا کہ محلوں میں، علاقوں میں، بستیوں میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ ہاں کہ وہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کا ماحول بنانے کی محنت کی، میرے بھائی دوستو بزرگوں، تو ایسا ماحول بنایا، ایسا ماحول بنایا، جیسے میں نے عرض کیا نا، مسجد کی باتیں گھروں میں، مسجد کی باتیں محلوں میں، مسجد کی باتیں بازاروں میں، کہ صحابی رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں کہ ہمارے بازار ایسے تھے جیسے مسجد کا نمونہ۔ ہاں یہ فرمایا کہ ہم نہیں کہتے، اللہ معاف فرمائے آج کے دور میں اگر کوئی آگے پیچھے ارے بھائی مسجد ہے کہتے ہیں، یا مسجد میں جھوٹ بولتا ہے، مسجد میں یوں کہتے ہیں، مسجد بھائی جو اللہ مسجد کا ہے وہ باہر کا بھی تو وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر آن موجود ہے۔ ہاں وہ تو واللہ کرے ہمیں اس کا استحضار ہو جائے کہ یہ مسجد کا ماحول بازاروں میں قائم کیا، مسجد کا ماحول گھروں میں قائم ہوا۔ ہاں کہ یہ بنیادی چیز ہے ماحول بنانے کی محنت۔ تو کیسا ماحول بنا؟ ایسا ماحول بنا کہ منافق کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں، منافق کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ جماعت کی نماز چھوڑ۔ ماحول بنانے کی محنت کی، ماحول بنایا گیا، مدینہ پاک کا وہ ماحول قائم ہے کہ منافق کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی کہ جماعت کی نماز چھوڑ دیں۔ ہاں کہ دل میں نفاق ہے لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، معاملہ یہ ہے۔ ہاں آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم کبھی سوچے تو صحیح، ہمارے محلے بستی علاقے میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، کتنے مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اس میں سے مسجد کے اندر میں کتنے نمازی ہیں؟ کبھی ہم سوچ رہے ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں ہمارے اوپر بوجھ بھی آتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کوئی کہے تو کہیں مجھے کہاں اس کی قبر میں جانا ہے، ہاں مجھے کہاں اس کی قبر میں جانا ہے؟ نہیں میرے پیارو، یہ بات نہیں ہے، ہاں یہ بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا خلاصہ مفہوم، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لو دوسروں، اور یہ فرمائے کہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ہاں کہ دنیا کی ایک بھوک کے معاملے میں، ہاں کہ چاہے ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دیں گے، چند گھنٹوں کے بعد وہ بھوک لگنی ہے، بھوک لگے گی واپس۔ ایک وقت کا کھانا کھلانے پر اور ایک وقت کی بھوک کے بارے میں یہ فرمایا۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، کبھی سوچے تو صحیح، وہی بستی علاقوں میں کتنے مسلمان رہ رہے ہیں بغیر نماز کے، بغیر اعمال کے، بغیر اللہ کے حکموں کے، بغیر آقا والی زندگی کے، یوں فرمایا زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر اسی حال میں مر گئے تو ہمیشہ کی آخرت گزر جائے گی، جہنم کی ہمیشہ کی بھوک
जहन्नम की हमेशा की प्यास, जहन्नम की हमेशा की तपिश। ये फरमाया क्या इसके बारे में हमसे कोई सवाल नहीं होगा कि हम अपने पड़ोसी के बारे में क्या ख्याल कर रहे हैं, अपने मोहल्ले बस्तियों के बारे में हमने क्या ख्याल किया, हाँ, कि मुझे क्या वास्ता दूसरों से, कि ये लोग छोड़ो भाई, ये नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, क्या कहना इनको, नहीं, मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे तो अपने आप को पाबंद बनाना, अपने घरों में पाबंदी वाली जिंदगियां, दीनी जिंदगियां बनाने की मेहनत करना, और ये मेरे मोहल्ले में रहने वाले, बस्ती में रहने वालों की फिक्र मेहनत के लिए अल्लाह ने ये आसान सबील दी, आसान काम दिया। रोजाना की मेहनत में लगना, जाना, हर एक तक पहुंचना, हर एक की खुशामद करना, हर एक की मिन्नत समाजत करना, हर एक की ठोड़ियों में हाथ डालना। अभी एक मर्तबा नहीं मानेंगे, 2 मर्तबा नहीं मानेंगे, 4 मर्तबा नहीं मानेंगे, कभी न कभी अल्लाह दिल पलट देंगे। दिल तो पलटने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम अपनी मेहनत में क्यों कमी करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फिक्रों को लेकर बार बार लोगों के पास जा रहे, बार बार जा रहे हैं, झेड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हाँ, भगा रहे हैं, और यूं फरमाया कि कचरा डाल रहे हैं, थूक रहे हैं, बोझ डाली जा रही है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, कि शायद ये वक्त हो इसकी हिदायत का, ये वक्त हो इसकी हिदायत का, शायद इस वक्त में बात मान लें, शायद इस वक्त में दिल में बात आ जाए, हाँ, शायद इस वक्त में दिल में बात आ जाए। हाँ, ये जिंदगी है, अपने आप को दीनदार बनाना, घरों में दीन जिंदा करना, उम्मत में दीन जिंदा हो जाए, इसकी मेहनत, कोशिश और फिक्र करना कि वो होगा अखलाक के रास्ते से, झेलने के रास्ते से, बर्दाश्त के रास्ते से, हाँ, बर्दाश्त करने के रास्ते से, लोगों की झेलना, बर्दाश्त करना, गमख्वारी के रास्ते से। आज लोग क्यों नहीं पहुंचते हैं अपने मोहल्ले बस्ती इलाके में। ये फरमाए कि हमारे लोगों के साथ के सुलूक क्या है, लोगों के साथ का बर्ताव क्या है, कि हमने अपने आप को नबी जिंदगी पर नहीं डाला, अपने अखलाक के बारे में फिक्र नहीं की, कि लेट गो की भावना से नहीं चलते हैं, दरगुजर की बुनियादों पर नहीं चलते हैं, तो फिर लोगों के पास जाना भी मुश्किल हो जाता है। अरे सही है नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद में क्या है, यही फरमाया कि जिस वक्त में नबूवत के ज़ुहूर से पहले भी 2 बुनियादी सिफतें हैं, सादिक और अमीन। लोग कहना है ये सादिक हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, कि ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं और अमानत में कभी खयानत नहीं करते हैं। हर एक के अंदर में ये फिजा बनी हुई है। ये फरमाया कि जो है ये हर एक के अंदर दिलों में बात है, ये सादिक है, ये अमीन है। जिंदगी ऐसी कि अखलाक के रास्ते से, हमदर्दी के रास्ते से, मोहब्बतों के रास्ते से, गमख्वारी के रास्ते से, लोगों की खिदमत के रास्ते से वो माहौल कायम किया। खिदमत बहुत बड़ी चीज है, हाँ, कि लोग नहीं मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन हम पहुंचे हैं इनकी गमी में, इनकी खुशी में, इनके पास पहुंचे हैं। और ये फरमाए कि अपने एतबार से, सलाम के रास्ते से, कि सलाम करना छोड़ नहीं, जावे बस्तियों में, इलाकों में जाएंगे, सलाम करेंगे लोगों के पास बार बार, भाई जवाब देवे ना देवे दूसरे नंबर, हम तो अपने सलाम करें, मुसलमान का हक है, हम करें, हम जाएंगे, हाँ, लोगों की खिदमत के एतबार से, कि दिलों में जगह पैदा होगी इस रास्ते से। कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुड़िया का वाक़या है कि क्या कर रहे हैं, खुद सामान उठा ले, कमजोर है कि सामान खुद उठाए, कि हमें तो हर चीज सिखाई है, हाँ, हर चीज सिखाई, अपने आप को ईमान का, अमल का, फिक्र आखिरत का पाबंद बनाते हुए। ये फरमाया कि मखलूक की हमदर्दी के साथ में जिंदगियां गुजार, मखलूक की गमख्वारी के साथ, हमदर्दी के साथ में जिंदगी। और सबसे बड़ी हमदर्दी क्या है, कि इनसे कोई दुनिया चाहना, कि इनसे कोई दुनिया का नफा लेना है, कि अपनी दुनिया बनाने के लिए, कि नहीं 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 नहीं, इनसे कोई इनकी दुनिया नहीं चाहते हैं, इनसे यही चाहते हैं इनकी आखिरत बन जाए, इनकी जन्नत से भर जाए, हमारे भाई जहन्नम की होलनाकी से बच जाए, जहन्नम के हमेशा के अज़ाब से बच जाए, जन्नत की हमेशा की खुशियों की तरफ चले जाए, जन्नत की हमेशा की मजा की तरफ चले जाए। क्योंकि कुरान कह रहा है कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत पे दाखिल कर दिया जाए। मेरा आका शासन की मेहनत इसकी मेहनत है, हाँ, कि ये मेहनत की बुनियाद है। ये क्या है कि हर एक के अंदर में वो फिक्रें, वो सोच, वो बुनियाद और ये फिक्रें जिंदा हो जाएं, कैसे लोग जहन्नम से बच जावे, जन्नत के अंदर जाने वाले बन जाएं, जहन्नम के हमेशा के अज़ाब से बचें और जन्नत की हमेशा की खुशियों की तरफ ये पहुंच जावे। इसीलिए फरमाया कि यही बात है, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन भी इसी फिक्रों को लेकर चले थे। और जहां गए वहां क्या कहा, कि क्या कहा भाई, हम लोगों की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी में ले जाने के लिए आए हैं, और दुनिया की तंगियों से निकालकर
آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے کے لیے آئے. ہاں کیا کہا؟ یہ کیا ہے بھائی کہ آخرت کی وسعت کی طرف لے جانے. کوئی کسی سے کوئی چیز چاہتے نہیں ہے. ہاں بلکہ کیا کہا قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلاصہ مفہوم، ہم تو تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ دین دینے کے بارے میں کہ لوگ ہماری آؤ بھگت کریں، شکریہ کہیں، تھینک یو کہیں. ہاں یہ ہم تو کچھ نہیں چاہتے ہیں. نہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے تمہارے سے محبت کی اور اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی نسبت پر جانے، اور اس کی بنیاد یہی ہو کہ ہمارا بھائی اللہ سے جڑ جاوے، مسجد کے ماحول سے جڑ جاوے. یہ مسجد سے جڑ جائے گا، اس کے ہر لائن کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہاں ہر لائن کے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی. یہ غم کے ساتھ، یہ فکروں کے ساتھ بستیوں میں، علاقوں میں چلنا پھرنا، صرف اپنے دین پر مطمئن نہ ہو جانا، یہ سکھایا ہمیں کہ لوگوں کے بارے میں غمخواری، لوگوں کے بارے میں ہمدردی، لوگوں کے بارے میں قرنا، کہ جب پھر یہ چلیں گے پھریں گے اور بار بار لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر امت کے لیے روئیں گے، اور پھر رونا آئے گا، قرنا آئے گا، مانگنے کی سمجھ میں آئے گی، اور پھر آنسو ٹپکیں گے تنہائیوں میں کہ اللہ لوگوں کے کیا حال ہے، لوگ اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں. کوئی جھیڑا کر رہا ہے، بول رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے یہ فرمائے لوٹے ہیں اور شریروں سے کچھ امن محسوس ہوا تو وہاں پر بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اشکر ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین. اللہ رب العزت سے شکایت کرنے تو اپنی کمزوری کی، اپنی بے بسی کی کرنا کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس، ہاں کہ میری تدبیر میں کمی ہے، میرے پلان میں کمی، میں نہیں سمجھا سکتا. ہاں یہ بنیادی چیز ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، امت کے بارے میں وہ فکر مند کہ لوگوں کے ماننے پر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا استعمال کر لیا، نہ ماننے پر کہ اللہ میری کوئی کمی ہے، میری تدبیر کی کمی ہے، میرے پلان کی کوئی کمی ہے، میرے اندر کی کمی کا یہ بنیاد ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا، اپنے ضعف کا اظہار کرنا، اللہ سے مدد مانگنا کہ یہ ہے، پھر امت کے بارے میں رونا، اے اللہ ہدایت دے دے. امت کی ہدایت کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جانا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ چیز ملی ہے، یہ ذمہ داری ہے اور یہ دعوت ہے، یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے. اپنا دین سیکھنا، دینی زندگی بنانا اور امت میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کی محنت، فکر اور کوشش میں اپنے آپ کو لگا. ہاں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آقا کی امت میں ہونے کے ناطے سے یہ ذمہ داری ہے کہ امت کے ہر فرد میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور ہر فرد اللہ کا جو ہے، امت کا ہر فرد اللہ سے جڑ کر زندگی گزارنے والا بن جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن جاوے، تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. یہ غمخواری کے ساتھ، یہ ہمدردی کے ساتھ میں لوگوں کے پاس جانا اور اس کے لیے اپنے آپ کو حرکت میں لانا، اس کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا، بے چین اور بے قرار کرنا اور اس کی تمناؤں کو کرنا، اس کی فکروں کو کہ اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا دے. ہاں جیسے کل بھی حضرت مولانا نے فرمایا نا رات کو، ہاں کہ خوش قسمت بندے وہ ہیں جنہیں اللہ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے. ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ ہمیں کسی خیر میں استعمال کر لیں تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ ہی کا فضل ہے. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے اپنے دین کو پہنچانے میں، لیکن ہمیں ہر وقت ضرورت ہے کہ اگر اللہ ہمارا استعمال کر لے گا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں کہ جو لوگوں کی فکروں میں چلیں گے پھریں گے، اللہ انہیں جو ہے یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت ان کو مایوس نہیں کریں گے کہ یہ دوسروں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، اللہ انہیں ضرور دیں گے. ہاں وہ تعلق ملے گا، وہ معرفت ملے گی، وہ اللہ کی پہچان ملے گی، وہ دعاؤں کی قوت ملے گی، وہ دعاؤں کی طاقت ملے گی، دعاؤں سے مسائل کا حل ہونا سمجھ میں آئے گا. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بارے میں غور کریں، فکر کریں کہ جس ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے دنیا میں نے اس کے پیچھے اپنا کتنا وقت گزارا، کتنا وقت لگایا. جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اس رب کے لیے اور صرف کی اطاعت کے پیچھے، اس کی فرما برداری کے پیچھے، اور یہ فرمایا کہ وہ دین سیکھنے کے پیچھے، دینی زندگی بنانے کے پیچھے. اور آقا کا امت ہی اللہ نے بنایا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے سے
पूरी उम्मत में अल्लाह का दीन जिंदा हो जावे, इसका मैं जिम्मेदार हूं। इसकी मेहनत का, कोशिश का, फिक्र का कि आदमी अपने बस का तो करे, रास्ते तो अल्लाह अपनी कुदरत से खोलते हैं। अपने बस का आदमी करे कि रास्ते कौन खोलेंगे? अल्लाह खोलेंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब तौफीक शामिल हाल होती है ना तो फिर अल्लाह उस रंग के असबाब भी मुहैया करते हैं कि तौफीक शामिल हाल हो। तो वो कब होगी कि तलब कर, कोशिश पर, मेहनत पर, अपने आप को उसके ऊपर यूं फरमा अल्लाह से मांग रहे हैं। हाँ, हमें तो सिखाया गया है। तो फिर अल्लाह असबाब भी देंगे, अल्लाह अपने कुदरत से देंगे। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? कि ये जो कहते हैं ना बार बार नक्ल हरकत पर अपने आप को डालो, अपने आप को चलाओ, अपने आप को अपनी जात से लेकर पूरी उम्मत में दिन जिंदा करने के लिए हरकत में लाओ कि हम तो आलमी नबी के आलमी उम्मती हैं, पूरे आलम की हम पर जिम्मेदारी है। कि फरमाए कि इसी के लिए अल्लाह वाले फरमाते हैं एक आदमी जो है मशरिक में रह रहा है और मगरिब में से खबर आवे कि एक ईमान वाला ये फरमाए कि अपने ईमान के बारे में खतरे में है, तो उसकी फिक्र और मेहनत और कोशिश हो कि अल्लाह ने उसको वसाइल दिए हैं, अल्लाह ने उसे असबाब दिए हैं कि अपने बस की कोशिश करे कि वहां तक मैं कैसे पहुंचूं। इसके बस में तो कोशिश करना है, मेहनत करना है, फिक्र करना है। कि ये फरमा हिदायत तो अल्लाह के कब्जे की चीज है, लेकिन कोशिश जरूरी है। हाँ, हम सब के ऊपर है कि हम अपने आप को अल्लाह से कबूल कराने की मेहनत करें, अपने आप को कबूल कराने की मेहनत करें कि अल्लाह हमें तो इस्तेमाल कर लें। इसके लिए अपने आप को, अपनी जिंदगियों के प्लानिंग के कहाँ जा रही है। और उम्मत से यूं फरमाए कि जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की